بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین ولا عدوان الا علی الظالمین وبعد قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ معزز خواتین و حضرات، کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ اس حوالے سے کچھ ضروری گزارشات۔ سب سے پہلی گزارش تو یہ کہ عربوں کے ہاں سفر کے حوالے سے 2 بڑے گناہ ہوتے تھے۔ پہلا تو یہ کہ یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے اور اس تقدیم و تاخیر کا سب سے بری طرح شکار سفر ہوتا تھا۔ دوسری چیز یہ کہ ان کے نزدیک سفر کا مہینہ منحوس تھا۔ اب اس حوالے سے یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ 4 مہینے تو حرمت والے ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اور سورہ توبہ کی 36ویں آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ٹکڑا پڑھا۔ رب کائنات فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ کے ہاں جب سے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اللہ نے، تب سے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، ان میں 4 حرمت والے ہیں۔ یہ بالکل صحیح اور صاف ستھرا دین ہے، ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور جب ہم احادیث مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے سامنے صحیح بخاری سے 1489 اور صحیح مسلم سے 1240 حدیث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عربوں کے ہاں حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ پھر وہ کیا کرتے؟ محرم کو سفر بنا دیتے اور کہتے جی اذا برأت دبر وعف الاثر وانسلخ السفر حلت العمرۃ لمن اعتمر۔ یہ عربوں کے ہاں ایک سلسلہ تھا۔ اور یہ جو تقدیم و تاخیر ہے نا، اس حوالے سے بھی ہمیں بہت ساری تاریخی روایات ملتی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ اپنی مرضی سے اس کو آگے کر لیتے، پیچھے کر لیتے، جس کی طرف میں نے اشارہ فرمایا یا اشارہ کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عربوں کے ہاں سفر منحوس تھا اور یہ ابھی تک ان جاہل لوگوں کے بعد ورثاء کے ہاں مشہور ہے۔ ورنہ صحیح بخاری میں 5387، صحیح مسلم میں 2220 حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سفر جو ہے اس کی نحوست بالکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے والی ہے کہ عربوں کے ہاں سفر کے حوالے سے اور بھی کچھ باتیں معروف تھیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے تھے کہ سفر کی آخری بدھ کو جناب صبح سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈلنے کے درمیان چاشت کے وقت 4 رکعت نماز پڑھی جائے، ایک سلام کے ساتھ۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورہ کوثر 17 مرتبہ پڑھی جائے اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھی جائے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 2 ایک مرتبہ پڑھی جائے۔ یہ آپ نے ہر رکعت میں ایسا کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے ہاں یہ تھا کہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ 360 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آج بھی لوگوں کے اندر معروف ہیں جن کی اساس قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اس کے برعکس آقا علیہ السلام کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ثابت نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ اسی طریقے سے
چونکہ اس مہینے میں کچھ بڑے اہم غزوات ہوئے، جن میں ایک غزوۃ الابواء یا ودان ہے، اور یہ پہلا معرکہ تھا جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت کی، اور اس میں جھنڈا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھ میں تھا، اور مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا تھا۔ لیکن یہ غزوہ اس وجہ سے بغیر مارکے کے ہو گیا کہ یہ قریش کے خلاف تھا، جو کہ بچ کر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں اس بات کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ معزز خواتین و حضرات 3 ہجری کی بات ہے۔ پھر اسی طریقے سے اور بھی ہمیں بہت سارے مارکے مل جاتے ہیں، جیسے کہ 4 ہجری میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں بہت سارے لشکر روانہ کیے، اور فتح خیبر بھی سفر کے مہینے میں ہوئی۔ اگر سفر کا مہینہ منحوس ہوتا تو خیبر کا قلعہ اسی مہینے میں فتح ہوتا۔ اسی طرح ایک مارکہ تھا جس کو سریہ عتبہ بن عامر بن حدیدہ کہتے ہیں، اور یہ سفر 9 ہجری میں تھا۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے 20 کمانڈوز کو بھیجا ایک خاص مارکے کے لیے۔ معزز خواتین و حضرات، ایک لمبی چوڑی فہرست ہے میرے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے کام نیکی کے سفر کے مہینے میں کیے۔ اس حوالے سے بہت ساری من گڑت روایات بھی موجود ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں ایک تو یہ کہ جناب نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے سفر کے ختم ہونے کی مجھے خوشخبری دی، میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا۔ اس حدیث کو امام عجلونی نے کشف الخفاء اور امام شوکانی نے الفوائد المجموعہ فی احادیث الموضوعہ میں ذکر کیا ہے۔ یہ من گڑت حدیث ہے۔ پھر ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ جناب جو سفر ہے یہ منحوس مہینہ ہے۔ یقینی طور پر یہ روایت بھی من گڑت ہے۔ تو اس ساری کی ساری بحث کا خلاصہ جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ سفر کو منحوس سمجھنا یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ بنیادی طور پر یہ سارے کا سارا سلسلہ غیر مسلموں سے آیا ہے، زمانہ جاہلیت سے چلا آ رہا ہے، اور بعض لوگ جن میں آج بھی زمانہ جاہلیت کی بہت ساری عادات موجود ہیں وہ اس سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ سفر اسلامی تاریخ کا اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اور اس میں کسی قسم کی نحوست کا عقیدہ یہ قرآن و حدیث کے بالکل متصادم ہے۔ میری آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہوگی کہ جو کچھ میں نے اوپر بیان کیا اس کی روشنی میں اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، اور ان چیزوں سے بالکل دور ہو جائیے جن کی وجہ سے قیامت کے روز ہمیں اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا اجازت لینے سے قبل کہ یہ جو سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے الحمدللہ خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں فرقہ واریت سے بالا تر آپ لوگوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے ہے۔ اس سلسلے کو زیادہ سے زیادہ آگے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل ہے جہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر قرآن و حدیث کے اسباق ملیں گے۔ اس کے علاوہ ہر جمعے کا خطبہ جو کہ منفرد موضوعات پر ہوتا ہے مختصر وہ ملے گا، آپ کے اہم ترین سوالوں کے جواب بھی ملیں گے، اور اسی طریقے سے جس طرح آج کا موضوع ہے اس طرح کے چیدہ موضوعات پر آپ کو چھوٹے چھوٹے کلپس ملیں گے۔ میں آپ کی طرف سے آنے والے کمنٹس کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔